بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 170 اور باب العتق علی جعل میں ہم بات کرتے ہیں عتق علی مال میں غلام کا کچھ مال حاضر کرنا۔ پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ سارا مال غلام لے کر آ گیا ہے جتنے کی شرط لگائی تھی مولا نے، اور پھر اس کے بعد آگے مولا پر جبر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا قبول کرنے کے اوپر، اس سے متعلق بات تھی۔ جبکہ اس سبق میں ہم یہ بات کریں گے کہ سارا مال لے کر نہیں آیا بلکہ کچھ مال اس نے حاضر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہوگی کہ غلام اپنا وہ مال لے کر آ گیا جو اس نے اس مولا کے اس شرط کے ساتھ معلق کرنے سے پہلے کا تھا، جو مال اس کے پاس پڑا ہوا وہ لے کر آ گیا ہے۔ تو کیا یہ والا مال جو اس نے یعنی شرط کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کرنے سے پہلے کا اس کا کمایا ہوا ہے، تو یہ مال لا کر مولا کو دینے کی صورت میں، چونکہ یہ تو مولا کا اپنا مال ہے نا، کیونکہ یہ شرط کے ساتھ معلق کرنے سے پہلے کا ہے، تو کیا یہ غلام اس مال کو دینے سے آزاد ہو جائے گا؟ اس سے متعلق بھی گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی یہ گفتگو بھی ہوگی کہ عتق علی مال کو معلق تو کیا ہے لیکن ساتھ ہی اپنی موت کے بعد کے ساتھ معلق کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کو بھی ہم اسی سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ وَلَوْ أَدَّى الْبَعْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْكُلَّ لِعَدَمِ الشَّرْطِ۔ اگر غلام نے کچھ مال حاضر کیا، کچھ مال لا کر ادا کر دیا مولا کو، تو پھر بھی اس کے قبول کرنے کے اوپر مولا پر جبر کیا جائے گا، کیونکہ امتحان یہ معاوضہ ہے، لہٰذا عوض میں اگر کچھ عوض لے کر آ جائے تو اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن الا انہ لا یعتق ما لم یؤد الکل، لیکن یہ ہے کہ یہ آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ سارے کا سارا مال لا کر ادا نہ کر دے، لعدم شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ شرط تو یہ ہے کہ پورا 1000 درہم لے کر آئے، اور یہ مثلا لے کر آ گیا ہے 500 درہم، تو جب تک شرط پوری پائی نہیں جائے گی اس وقت تک مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ کما اذا حتی البعض، جس طریقے سے اگر مولا کچھ مال، یعنی پہلے تو شرط یہ لگائی کہ 1000 درہم لے کر آؤ تو تم آزاد ہو، پھر کچھ مال اس نے خود ہی کم کر دیا کہ چلو 700 لے کر آ جاؤ، تو یہ جو 300 کم کیا ہے بقیہ 700 لے کر آ گیا اور وہ اس نے ادا کر دیا، ادى الباقیہ یعنی باقیہ 700 لے کر آ گیا، تو کیا اس سے آزاد ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ شرط تو بہرحال 1000 درہم ہی ہے، تو یہ بعد میں جو حد ہے یہ اس شرط کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے اس صورت کے اندر 700 درہم لانے سے یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اس صورت میں بھی کہ جب شرط لگائی تھی کہ 1000 درہم لے کر آؤ اور وہ بغیر حد کے یعنی بغیر کم کیے وہ کچھ مال لے کر آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی آزاد نہیں ہوگا۔ ثم لو ادى الفا اکتسبها قبل التعلیق رجع المولى علیہ وعتق لاستحقاقها، ولو كان اکتسبها بعده لم يرجع علیہ لأنه مأذون من جهته بالاداء منه۔ فرماتے ہیں کہ پھر اگر غلام وہ 1000 درہم لے کر آ گیا اور مولا کو ادا کر دیا جو 1000 درہم اس نے شرط کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کرنے سے پہلے کمایا تھا، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر یہ 1000 درہم لے کر آ گیا تو 1000 درہم لانے سے یہ آزاد تو ہو جائے گا، لیکن مولا اس کے اوپر اس غلام کے اوپر رجوع کرے گا اور اس سے یہ 1000 درہم مزید بھی وصول کرے گا کہ آپ نے تو مجھے وہ 1000 درہم دے دیا جو آپ نے اس وقت کا کمایا ہوا ہے، جو جس وقت آپ کی آزادی کو میں نے معلق نہیں کیا تھا، اس وقت آپ کے پاس جتنا بھی مال تھا وہ تو میرا تھا، آپ نے میرا ہی مال اٹھا کر مجھے دے دیا، لہٰذا آپ ابھی مجھے الگ سے مال دے دیں، ٹھیک ہے آپ آزاد تو ہو چکے ہیں۔ وعتق اور غلام آزاد ہو جائے گا لاستحقاقها، مولا کے اس مال کے مستحق ہونے کی وجہ سے جو مال اس نے تعلیق سے پہلے کا کمایا ہوا ہے۔ ولو کان اکتسبہ، اور اگر غلام نے اس مال کو کمایا تھا بعدہ یعنی شرط کے ساتھ معلق کرنے کے بعد
پھر کمایا ہے تو لم یرجع علیہ، اس صورت میں پھر مولا اس کے اوپر رجوع نہیں کرے گا، لأنہ معذون من جہتہ، کیونکہ یہ مولا ہی کی طرف سے یہ عبد معذون کی طرح ہے، اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ جا کر مال کمائے، لہذا تعلیق کے بعد مال کمایا ہوا ہے، لہذا ادائیگی کی اجازت ہے مولا کی طرف سے غلام کو، تو لہٰذا غلام لا کر اگر وہ مال دے دیتا ہے تو اس صورت میں رجوع نہیں کرے گا۔ ثم الاداء فی قولہ ان ادیت یقتصر علی المجلس لأنہ تخییر۔ اچھا پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے مولا کا ان ادیت الیہ، تو اگر اس نے ان کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے کہ مطلب اذا استعمال نہیں کیا بلکہ ان کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تو یہ پھر مجلس کے اوپر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اختیار دیا جا رہا ہے کہ مال لے کر آؤ گے تو آزاد ہو، نہیں لے کر آؤ گے تو نہیں آزاد ہو، ابھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو پھر فرماتے کہ اگر یہ ان کے ساتھ اس نے یہ لفظ بولا ہے تو اس میں ادائیگی مجلس کے اوپر ہی منحصر رہے گی، یقتصر علی المجلس، مجلس کے اوپر ہی یہ ادائیگی منحصر رہے گی۔ یعنی اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس غلام کے پاس مال سامنے موجود ہے اور مجلس کے اندر اندر اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ادھر سے مولا نے کہا کہ اگر 1000 درہم لے کر آتے ہو تو تم آزاد ہو، تو ان کی شکل میں، ان کی صورت میں، یعنی ان شرطیہ کی صورت میں مجلس کے اندر اندر ہی ادائیگی ضروری ہوگی، لأنہ تخییر، کیونکہ یہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، اور لہٰذا اس اختیار میں دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو مجلس کے اندر ہی اس نے قبول کرنا ہوگا۔ وفی قولہ اذا ادیت، اور جو اس کا یعنی مولا کا قول اذا ادیت ہے، یعنی اذا کے ساتھ کہ جب تم لے کر آؤ اتنے درم تو تم آزاد ہو، تو جب اذا کہا ہے تو اذا وقت کے لیے آتا ہے تو لا یقتصر، اس صورت میں یہ ادائیگی مجلس کے اوپر منحصر نہیں رہے گی، بعد میں بھی لا کر دے سکتا ہے، لأن اذا تستعمل للوقت بمنزلۃ متى، کیونکہ اذا جو ہوتا ہے یہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے متى استعمال ہوتا ہے تو یہ متى کے مرتبے میں ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، اور یہ مسئلہ جو تفصیلی تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی تعلیق العتق بشرط، یعنی مال کسی شرط کے ساتھ، مال کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ آزادی کو معلق کرنا۔ اب یہاں سے آگے یہ اسی یعنی عتق علی مال کی ایک تیسری صورت بھی ہے کہ موت کے بعد کے ساتھ اس کو معلق کیا ہے، کہ کہتا ہے کہ اپنے غلام کو کہ انت حر بعد موتی علی 1000 درہم فالقبول بعد الموت، غلام کو کہا کہ تم آزاد ہو میرے مرنے کے بعد 1000 درہم پر، یعنی 1000 درہم کے عوض میں تم آزاد ہوگے، لیکن آزادی آپ کی میرے مرنے کے بعد ہوگی۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غلام کی طرف سے اس بات کو قبول کرنا، اس ایجاب کو قبول کرنا بھی موت کے بعد ہوگا۔ یہاں پر کوئی شرط نہیں ہے، شرط جا والی بات نہیں ہے، بلکہ آزاد ہی کرنا چاہتا ہے، اور لیکن آزاد جو کرنا چاہتا ہے اپنی موت کے بعد کرنا چاہتا ہے، اور اس کا عوض جو لینا چاہتا ہے وہ 1000 درہم ہے، تو لہٰذا گویا کہ ایجاب کر رہا ہے اس وقت، لیکن اس ایجاب کو منسوب کر رہا ہے اپنی موت کے بعد، لہٰذا جب یہ مر جائے گا تو گویا کہ یہ ایجاب اس وقت پایا جائے گا، جب اس وقت پایا جائے گا تو پھر غلام کی طرف سے قبول بھی اسی وقت پایا جائے، لِإِضَافَةِ الْإِیجَابِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کیونکہ یہاں پر ایجاب کو منسوب کر دیا ہے موت کے بعد کی طرف، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے یہ کہا کہ أَنْتَ حُرٌ غَدًا عَلَى 1000 درہم، کہ تم آزاد ہو لیکن آج نہیں، کل، آئندہ کل آزاد ہو 1000 درہم کے عوض میں، یعنی 1000 درہم میں آپ سے لوں گا اور آپ کل آزاد ہوں گے، بخلاف ما اذا قال انت مدبر علی 1000 درہم، کہ تم مدبر ہو 1000 درہم کے عوض میں، اس لفظ میں، اور انت یعنی حر بعد موتی علی 1000 درہم، اس میں فرق ہے۔ اگر دیکھا جائے ویسے تو ایک ہی ہے کہ اس میں بھی موت کے بعد آزاد کر رہے، اور مدبر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ مدبر کے اندر بھی وہ موت کے بعد ہی مدبر آزاد ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ مدبر فی الحال جو مدبر کو کہا جاتا ہے کہ تم مدبر ہو 1000 درہم کے عوض میں، تو فی الحال مدبر کے اندر صرف آزادی کا حق آتا ہے، یعنی حقیقت میں آزادی اس کو ملتی نہیں ہے جب تک کہ مولا
زندہ ہے اس وقت تک آزادی کا صرف ایک حق اس کے اندر آ جاتا ہے، آزادی کی ایک جہت اس کے اندر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مدبر کو اس وقت کہہ دیا کہ تم آزاد ہو، تو ویسے بھی اس نے حقیقت میں ابھی آزاد تو ہونا نہیں ہے، جب نہیں ہونا تو لہٰذا اس وقت یہ کہنے سے وہ مدبر بن جاتا ہے اور فوری طور پر وہ مدبر بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو آزادی کی بات ہے انت حر، تو اس میں حقیقتاً آزادی کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا اگر ابھی غلام قبول کرے گا تو فوری طور پر پھر وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن مدبر فوری طور پر آزاد نہیں ہوتا، اس کے اندر آزادی کی صرف جہت آتی ہے، تو لہٰذا حقیقتاً آزادی اور آزادی کی جہت کا آ جانا اس میں فرق ہے، تو اس لیے ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ فرماتا ہے حیث یکون القبول الیہ فی الحال، یہاں پر مدبر کے لیے قبول کرنا فی الحال ضروری ہے، ورنہ تو مدبر کے لیے غلام جب غلام کو کوئی مدبر بناتا ہے اس کا آقا، تو غلام کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر صورت علی الف درہم کی بنا دی ہے، یعنی مدبر بھی عوض لے کر بنانا چاہتا ہے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام کی طرف سے قبولیت یہاں پہ ضروری ہے مدبر بننے کے لیے۔ یہ پھر الگ بات ہوگی کہ غلام کے اوپر مدبر بننے کی صورت میں مال لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن فی الحال یہ قبول کر سکتا ہے، کیونکہ فی الحال قبول کرنے سے مولا کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس نے آزاد تو ابھی تھوڑا ہی ہونا ہے، بلکہ آزاد اس نے مولا کے مرنے کے بعد ہی ہونا ہے، فی الحال اس کے اندر صرف آزادی کی جہت آئے گی۔ اور اگر انت حر بعد موتی کے اندر ہم یہ کہیں کہ غلام ابھی قبول کر لے، تو ابھی قبول کرنے سے فوری طور پر آزاد ہو جائے گا، تو اس میں تو مولا کا نقصان بھی ہے، تو یہ فرق ہے انت مدبر علی الف درہم کے اندر اور انت حر بعد موتی علی الف درہم کے اندر۔ لأن ایجاب التدبیر فی الحال، فرماتے ہیں کہ یہاں پر مدبر بنانے کا جو ایجاب ہے مولا کی طرف سے وہ فی الحال ہو رہا ہے، اور فی الحال مولا صرف غلام مدبر بنے گا، آزاد نہیں ہوگا، الا انہ لا یجب المال، لیکن یہاں پر علی الف درہم جو اس نے کہا ہے یہ مال ابھی لازم نہیں ہوگا، لقیام الرقی، غلامیت ابھی تک، رقیت ابھی تک اس غلام کی باقی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ مدبر نے فی الحال آزاد نہیں ہونا بلکہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے، فی الحال یہ غلام ہی رہے گا اور مولا کی ملکیت میں ہی رہے گا، تو مولا اپنے غلام کے اوپر مال کو لازم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود اس کا مال ہے۔ اور انت حر بعد موتی علی الف درہم کے اندر اگر غلام ابھی قبول کر لیتے تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد پھر ایک آزاد شخص کے اوپر مال دینا لازم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں 1000 درہم مولا اپنے اس آزاد کردہ غلام سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آزاد ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں پر مدبر نے آزاد ابھی نہیں ہونا، مولا کے مرنے کے بعد ہونا ہے، تو فی الحال جب آزاد نہیں ہونا تو گوئے کہ غلام ہے، جب غلام ہے تو پھر مال کیوں اپنے غلام کے اوپر کوئی لازم کرے، کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے مال بھی لازم نہیں ہوگا اور فی الحال یہ مدبر بھی بن جائے گا۔ قالوا لا يعتق علیہ فی مسألۃ الکتاب، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو متن کا مسئلہ ہے جامع صغیر کا، مسألۃ الکتاب، کتاب سے مراد جامع صغیر، اس مسئلے کے اندر بھی مولا کے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ کب آزاد ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ فی الحال آزاد نہیں ہوگا، مولا کے مرنے کے بعد بھی آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِن قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگرچہ مولا کے مرنے کے بعد اگر یہ غلام قبول بھی کر لے کہ ٹھیک ہے مولا نے ایجاب کیا تھا اور میں اب قبول کرتا ہوں، تو پھر بھی یہ آزاد نہیں ہوگا۔ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ الْوَارِثُ، جب تک کہ اس مولا کے ورثاء اس غلام کو آزاد نہ کر لیں۔ کیوں؟ لأن المیت لیس بأہل للإعتاق، کیونکہ میت جو ہے وہ اعتاق یعنی آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ وہذا صحیح، اور صحیح قول بھی یہی ہے، راجح قول بھی یہی ہے، کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم 1000 کے عوض میں آزاد ہو، اور مرنے کے بعد گوئے کہ یہ مولا ایجاب کر رہا ہے، اور اس کا ایجاب منسوب ہے مولا کے موت کے بعد، تو ظاہر ہے کہ موت کے بعد تو مولا آزاد کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، ایجاب کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ تو میت ہے، لہذا جب اہل نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اب جو پیچھے اہل ہیں وہ اس کے ورثاء ہیں، تو لہذا اب ورثاء کے ہاتھ میں چلا گیا ہے یہ غلام، تو جب ورثاء اگر اس کو آزاد کرتے ہیں تو وہ آزاد ہوگا، ورنہ یہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔